المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان ہونے کا حق اس نے ادا کیا جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور خاص کر کے رمضان میں ان دو چیزوں کی حفاظت بہت لازمی ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا روزے کے لیے الصوم جنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب جو دیکھنے میں آیا ہے، وار بندہ دو چیزوں سے کرتا ہے، یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ ہاتھ سے یا زبان سے وار کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی نے فرمایا، ارشاد فرمایا الصوم جنہ، اگر کسی نے ایسا وار کر لیا تو آپ نے روزے کو ڈھال بنا دینا ہے۔ اور ڈھال کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کا جسم بچ جائے، آپ کا جسم زخمی نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی زبان سے وار کرتا ہے، آپ یہ سمجھ لو کہ آپ روزے میں ہو، آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ کو ہاتھ سے وار کرتا ہے، آپ یہ یقین رکھو کہ میں روزے میں ہوں، اور اللہ کے نبی نے روزے میں لڑنے جھگڑنے سے عام حالات میں منع کیا ہے، تو روزے میں تو بدرجہ اولی منع کیا ہے۔ تو جب بندہ یہ یقین رکھے گا تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، بات آگے بڑھے گی نہیں۔ ہم نے رمضان میں دیکھا، عام حالات میں بھی ہیں، غصہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس کو ذہن کو خراب کرتا ہے، اور اس کے دل کو پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے دو چیزوں کی گارنٹی مانگی، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان ہے۔ اب جنہوں نے زبان کی حفاظت کی وہ اہل اللہ بن گئے، جنہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا وہ ولی اللہ بن گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور لوگوں کے دکھ درد کو سنتا ہے، اور اگر کوئی اس پہ سختی کر لے تو اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ جو شخص جس نے اپنے آپ کو جھگڑوں سے ہٹا کر صرف مسجد تک مقید کر لیا، اس سے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہ کر غصے کو پیتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، اس شخص سے کئی گنا درجے میں بڑا ہے، کئی گنا درجے میں بڑا ہے۔ لہذا رمضان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ سخت بات کہہ دیتا ہے اس کو برداشت کیا جائے، اور اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کیا جائے۔ اور ہم نے پلان بنا رکھے ہوتے ہیں آخری عشرے کے لیے، یا اس سے بھی بڑھ کر عید کے لیے، تو وہ میرا رب جس کو ہم پہ بہت زیادہ قدرت ہے، بہت زیادہ قدرت ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس پلان کی آگ میں ہم خود کہیں جل جائیں۔ تو کوشش کی جائے ہماری زبان دوسرے کے لیے محفوظ رہے، ہمارا ہاتھ دوسرے کے لیے محفوظ رہے، کیونکہ دین اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے
کہ بندے کی سانس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. ہاتھ تو زبان دور ہے، بندے کی سانس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو جب مومن کو اتنا اپنے بھائی کے بارے میں خیال ہوگا تو وہ حقیقی معنوں میں مومن ہوگا. پھر حقیقی معنوں میں جب اچھا مومن، اعلیٰ مومن ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا کرتا ہے تو پھر رب اس پہ غضب کی نگاہ نہیں ڈالتا، رحمت کی ڈالتا ہے. کیوں؟ کہ یہ بندہ ہو کے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. رب کریم ہو کے، رب غفور ہو کے، رب رحمان ہو کے، رب رحیم ہو کے بندے کو کیسے غضب سے دیکھے گا؟ تو اس وجہ سے چھوٹا سا اللہ نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہم نے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تاکہ یہ برتاؤ ہماری دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا باعث بنے. جن گھروں میں والدین زیادہ غصہ کرتے ہیں ان گھروں میں ان کی اولاد چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہے. ان کی اولاد غصے میں بولتا ہوا ہمیں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس نے محبت کی زبان سیکھی ہی نہیں ہے. آج کہا جاتا ہے نا کہ نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے. نہیں، بے راہ روی کا شکار نہیں ہوئی ہے. اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر ہوئی ہے اس میں قصور بڑوں کا ہے، اس میں قصور بڑوں کا ہے. بڑے اگر ماحول اچھا دیں گے بچے خود بخود وہ ماحول اختیار کر لیتے ہیں. گھر میں اگر نماز کا ماحول رکھیں گے بچہ چھوٹی سی اپنی چٹائی لے کے یا چھوٹی سی جائے نماز لے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے آپ دعا کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے. جب اس طرح کا ماحول دیں گے بچہ انشاءاللہ اچھا سیکھے گا. لیکن اگر گالی والا ماحول دیں گے، سختی والا ماحول دیں گے تو پھر گھر میں ہم نے محبتوں کے بجائے نفرتوں کے بیج بونے شروع کر دیے. تو جب نفروں کے بیج بو کے جو فصل تیار ہوگی وہ کبھی بھی بندے کے لیے آسودگی کا باعث نہیں بنتی. اللہ پاک ہماری زبان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ہاتھوں کی حفاظت بھی فرمائے. آمین.